بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، میں آپ کے ساتھ ایک ایسی عظیم شخصیت کی تصویر شیئر کر رہا ہوں۔ جب وہ حیات تھے، جب وہ زندہ تھے تو کئی دہائیوں تک چیختے رہے، چلاتے رہے، عرب بھائیوں کو یہ پیغامات دیتے رہے کہ بچ جاؤ، تمہاری باری آنے والی ہے، بچ جاؤ، تمہیں نیست و نابود کیا جائے گا، بچ جاؤ، تمہیں بلڈوز کر دیا جائے گا، تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ صرف فلسطین کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ بھی ہوگا، لہٰذا کمفرٹ زون سے باہر آ جاؤ، عیاشی سے باہر آ جاؤ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف آؤ، اپنے دفاع کو مضبوط کرو اور رجوع اللہ کرو، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو، ورنہ تمہیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ آپ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے تمام لیکچرز جو انہوں نے مڈل ایسٹ اور اسرائیل کے کانفلکٹ کے متعلق دیے ہیں، یا اسلامک ورلڈ جو مڈل ایسٹ میں کنٹریز ہیں اور اسرائیل کے کانفلکٹ کے متعلق دیے ہیں، اس میں انہوں نے اوپنلی یہ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا اس لیے مجھے وہاں پسند نہیں کیا جاتا، اس لیے مجھے وہاں دعوت نہیں دی جاتی، مجھے وہاں مدعو نہیں کیا جاتا، کیونکہ میں انہیں آئینہ دکھاتا ہوں اور آئینہ ہمیشہ تلخ ہوتا ہے۔ تو آج قطر میں سعودی عربیہ کے جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلیمان، پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف اور یو اے ای کے امیر شیخ محمد بن زید ال نہیان، یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہاں پر قطر کے بھی جو امیر ہیں سب اکٹھے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تمیم بن حماد الثانی، یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ عرب حکمرانوں سے، کہ شہباز شریف صاحب سے کہیں کہ ہمیں ڈاکٹر اسرار کے لیکچر سنائیں، یا پاکستان سے کچھ ایسے علماء بھیجیں جو انٹرپریٹ کر کے ان کی جو ہمارے متعلق، جو فیوچر کے متعلق انہوں نے پریڈکشن کی تھی کہ تمہیں نشان عبرت بنایا جائے گا، وہ اب ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ہمارے سکولز میں سنایا جائے، کیونکہ ہم نے تو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، ہم نے تو ان کو گوروں کو، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے کیسینو کھول لیے، جوئے کے اڈے کھول لیے، سمندر پر بیچ بنا لیے، مخلوط نظام تعلیم، میل فیمیل انٹریکشن، سود سے آلودہ اکانومی، ہم نے سب کچھ کر لیا۔ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جڑ گئے، ہم ورلڈ بینک کے ساتھ جڑ گئے، ہم نے قرآن سے تعلق اپنا دور کر لیا، وہ تو خیر ہم نے بھی کر لیا، لیکن کم از کم ہم میں اتنی عقل ضرور تھی پاکستانیوں میں کہ ہم نے اپنے دفاع کو ضرور مضبوط رکھا، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے آپ کو ویسٹرنائز کر لیا، ہم نے گوروں کی تقلید کو ہم نے اپنا لیا، اور صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی کی تقلید سے ہم نے دوروں دور تعلق جو ہے توڑ دیا، اور صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی کی سنت کو ہم نے اگنور کر دیا۔ یہ میں معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ تو میرا ان عرب ورلڈ لیڈرز کو یہ جواب ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کاٹ کے دے چکے ہیں، آپ ملیٹریلی اتنے مضبوط ہی نہیں ہیں کہ آپ اسرائیل کی ملٹری مائٹ کو چیلنج کر سکیں۔ آج آپ اکٹھے ہوئے، کاش اس جذبے سے آپ اس دن اکٹھے ہوتے جب فلسطین کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا، جب ایران پر حملہ ہوا تو آپ لوگوں کی طرف سے ایک لفظی مذمت آئی۔ پاکستان واحد اسلامی ملک تھا جو ایران کے ساتھ اوپنلی کھڑا ہوا اور اس نے ایران پر ایگریشن کی مذمت کی۔ اور ڈاکٹر اسرار تو کہتے کہتے چلے گئے۔ آج پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں جو اس وقت دوحہ میں موجود ہیں، ان کی ایک بڑی الارمنگ سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی ملک خوش فہمی میں نہ رہے، سب کی باری آئے گی۔ عرب ممالک کے پاس پیسہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ سائبر ٹیکنالوجی خرید سکتے ہیں، بس جذبہ ایمانی ہونا چاہیے۔ یعنی شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جذبہ ایمانی کی کمی ہے، توکل کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے، کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے۔ میں نے تو بتایا سب کچھ کر لیا ان کو خوش کرنے کے لیے۔ کس طرح آپ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن بناتے رہے، میں آج اسرائیل کو قبول کر لوں، میں اس کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن بحال کروں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تو سوچتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا کیا ہے، وہ آپ نے سوچا نہیں۔ وہ مزید آگے لکھتے ہیں بس جذبہ ایمانی ہونا چاہیے۔ بھارت کے مقابلے میں پاکستان نے اپنا جذبہ ثابت کیا، اور یقین کریں ملیٹریلی، اکنومیکلی پاکستان اور بھارت ان ٹرمز آف ریسورسز کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ہم نے بھارت سے ایمان کے جذبے پہ لڑا، ہمیں پتہ تھا بچ گئے تو غازی، چلے گئے تو شہید۔ لیکن جب آپ کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے نا اہل عرب کا، وہ اتنا آسائش پرست ہو چکا ہوا ہے، اس میں عیاشی اس حد تک پینیٹریٹ کر چکی ہے، میں اس بات پہ معذرت نہیں کروں گا، میں یہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اب مشکل وقت فیس ہی نہیں کر سکتے۔ آپ پہ کوئی حملہ کرے گا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔
آپ نے قطر سے میں پوچھتا ہوں، آپ نے $243 ارب امریکہ کو دے دیے جب ٹرمپ آیا. سعودی عربیہ نے $643 ارب یا $640 ارب چلے میں کہہ دیتا ہوں، انہوں نے امریکہ کی جھولی میں ڈال دی، ایگریمنٹ کر دی. یو اے ای نے وہاں پر اپنی خواتین کو عجیب و غریب قسم کا رقص کروایا، ڈانس کروایا یا مجرا کروایا، ٹھیک ہے. انہوں نے بھی اربوں ڈالرز امریکہ کی جھولی میں ڈال دیے کہ ہمیں بچا لے گا، ہمارا اتحادی ہے، ہمارا پارٹنر ہے، ہماری حفاظت کرے گا. انہوں نے آپ کی حفاظت نہیں کی، وہ مزے لے رہے ہیں. وہ آپ کے ساتھ جو مذمتی کال کرتے ہیں نا کہ میں اس حملے کی مذمت کرتا ہوں، یقین کریں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اکثر ہماری زندگیوں میں ایسے لوگ آتے ہیں جب ہمارا نقصان ہوتا ہے وہ ہمارے گھر افسوس کرنے آتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ اندر سے خوش ہے، لیکن اب آپ کر کچھ نہیں سکتے. آپ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان آ کے آپ کو بچائے. پاکستان کیسے آپ کو بچائے؟ یقیناً پاکستان کے بس میں جو کچھ ہوا پاکستان کرے گا، لیکن ملیٹریلی آپ کو مضبوط ہونا چاہیے تھا. آپ نے اپنے آپ کو ملیٹریلی مضبوط کیا ہی نہیں. شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے، کیسینوز، بیچ پر مخلوط میل فیمیل انٹریکشن، مختلف فلمی میلے کروائے جا رہے تھے. یقین کریں جس وقت وہاں غزہ پہ ظلم ہو رہا تھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اوپر جھنڈے تھے، اس پہ اسلامی کلمات لکھے تھے، نیچے ڈانس ہو رہا تھا. میں وہ چیزیں یہاں شیئر نہیں کر سکتا. تو پھر اللہ کی ناراضگی تو بنتی ہے، لیکن اللہ آپ کے لیے آسانی کرے. یقین کریں خدا کی قسم میرا دل آپ کو لوگوں کے لیے تڑپ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے میرے نبی محترم، نبی و آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کے ذریعے فرما گئے، ہر اپنے امتی کو میسیج دے گئے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم دکھتا ہے. میں آپ لوگوں کے لیے کرب میں ہوں، مجھے پریشانی ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں. یا پاکستان جس حد تک ممکن ہو آپ لوگوں کے لیے کرے گا. آپ نے اپنا ڈیفنس نہیں کھڑا ہونے دیا. آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یار امریکہ آپ کی حفاظت کرے گا. امریکہ نے کیا کیا عراق کے ساتھ، کیا کیا مصر کے ساتھ، کیا کیا لیبیا کے ساتھ. وہ کسی کا پارٹنر نہیں ہے، وہ صرف اسرائیل کا پارٹنر ہے. وہاں ڈیموکریٹس ہوں، وہاں ریپبلکنز ہوں، وہ سب اسرائیل کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور لوائل ہیں. یورپ بھی اسرائیل کا پارٹنر ہے، اور بالکل اگر اس میں ان کا نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں تو ان کو ہونا چاہیے. ہم کیوں نہیں اپنے مفادات دیکھ سکے؟ ہم نے ایک اسلامی فورس بنائی تھی، وہ آج کہاں پہ ہے؟ میرا یہ سوال ہے، وہ اسلامی فورس کہاں پہ ہے؟ وہ کیوں نہیں ہمارا یا اپنا آپ کا دفاع کر سکی؟ یہ جنگ ہمیں خود لڑنی ہے. اپنی گردن کا بوجھ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کہتے ہیں ہمیں خود اٹھانا ہے. اب قطر کے امیر، یو اے ای کے امیر، سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس اور پاکستان کے پرائم منسٹر اب اکٹھے ہوتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، اس حملے کی مذمت کرتے ہیں. کیا یہ ایسا فیصلہ کریں گے کہ قطر میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے؟ کیا قطری حکومت میں اتنی اخلاقی جرت ہوگی کہ امریکہ کو کہ آپ اپنا فوجی اڈہ یہاں سے ہٹا دیں، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم آپ کے کیسے اتحادی ہیں کہ ہم آپ کے اتحادی ہو کے آپ کے اتحادی نے ہم پہ حملہ کر دیا اور آپ کا ہی اسلحہ ہم پہ استعمال کیا گیا. کیا قطر کی حکومت یہ کہہ سکتی ہے اور سعودی عربیہ اور یو اے ای اس پالیسی کو یا اس فیصلے کو سینکشن کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے؟ کیا عرب ورلڈ یہ کہے گا کہ یہاں جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں ان کو خالی کر دیا جائے، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کا اتحادی ہمیں مارتا ہے، آپ کا اتحادی آپ کے اسلحے سے آپ کے اتحادیوں پر حملہ کر رہا ہے. یعنی یہ سعودی عربیہ ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، اردن ہو گیا، قطر ہو گیا، یہ امریکہ کے اتحادی ہیں. امریکہ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل امریکہ کا اتحادی ہے، وہ امریکی اسلحے سے ان ممالک پر حملہ کرتا ہے. یقین کریں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں قطر پر حملے کے بعد کوئی ملک محفوظ نہیں ہے. نہ ایران محفوظ ہے، نہ عمان، نہ اردن، نہ شام، نہ سیریا، نہ فلسطین، نہ سعودی عربیہ، نہ کویت، نہ قطر، کوئی محفوظ نہیں ہے. سب پر حملے ہوں گے، سب کی باری آئے گی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا. اور گریٹر اسرائیل جو ہے نا، اللہ کی طرف سے رک جائے تو رک جائے. آپ لوگوں کے پاس ملیٹریلی اتنی پاور نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کا کہیں ہاتھ روک سکیں. اب اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، اس مسئلے کا بھی حل ہے. اس کا وے آؤٹ ہی ہے جی، تمام مسلم ممالک، عرب ورلڈ، نان عرب ورلڈ اکٹھے ہو جائیں. ایران بھی ہو، ترکیہ بھی ہو، پاکستان بھی ہو، سعودی عربیہ بھی ہو، یو اے ای بھی ہو، اور ایک یونائٹڈ فرنٹ بنائیں، یونائٹڈ پالیسی بنائیں اور اس پر یقین محکم کے ساتھ ڈٹ جائیں. آپ کا دفاع مضبوط ہو،
آپ کی اکانومی مضبوط ہو. اور یقین کریں یہ نہیں کہ میں پاکستانی ہوں, یہاں پر میرے اندر پاکستانیت جاگ رہی ہے, یقیناً میرے اندر پاکستانیت موجود ہے. اس وقت ملیٹریلی آپ کو پاکستان کو فور فرنٹ پہ رکھنا ہوگا, پاکستان کی اور ترکیہ کی چھتری تلے آنا ہوگا, ایران سے بھی آپ کو مدد لینی ہوگی. یونائٹڈ فرنٹ بننے کا, صرف یونائٹڈ فرنٹ بنے گا تو آپ کی بچت ہے. اگر یہ لفظوں کی مذمت ہوگی اور تشویش کا اظہار ہوگا تو یقین کریں پھر کوئی بچت نہیں ہے. بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ کرے کوئی معجزہ ہو جائے کہ اسرائیل باز آ جائے, ورنہ اس نے باز نہیں آنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.